TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ کینیڈا میں ماہ اپریل کے دوران قومی سطح پر کووڈ-19 کے حفاظتی ٹیکوں کی ترسیل کے آئندہ مرحلے کے لیے وفاقی عہدیدار ہر ہفتے اوسطاً 10 لاکھ سے زائد منظور شدہ خوراکیں وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی اور کینیڈین لاجسٹک رواں آؤٹ سے ویکسین کی تقسیم کی قیادت کرنے والے میجر جنرل ڈینی فورٹین نے قومی ویکسینیشن مہم کے دوسرے حصے کو ریمپ اپ قرار دیا ہے۔ کینیڈا میں ماہ اپریل کے دوران قومی سطح پر کووڈ-19 کے حفاظتی ٹیکوں کی ترسیل کے آئندہ مرحلے کے لیے وفاقی عہدیدار ہر ہفتے اوسطاً 10 لاکھ سے زائد منظور شدہ خوراکیں وصول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ماہ اپریل اور جون کے درمیان 20 ملین خوراکیں کینیڈا پہنچے گی۔ فورٹین کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم وفاقی و صوبائی عہدیداروں کے ساتھ مل کر حفاظتی ٹیکوں کی حفاظت اور دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل ہے۔ فورٹین نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں جو خوراکوں کی اتنی بڑی مقدار پہنچنا شروع ہو جائے گی تو صوبے اور علاقے بڑے پیمانے پر قطرے پلانے کے لیے تیار ہوں گے۔ فورٹین کا کہنا ہے کہ فیز 2 کے حوالے سے منصوبہ بندی کی اضافی دستاویزات جلد ہی صوبوں اور علاقوں کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر نے کہا ہے کہ SMRs کے پاس اتنی قابل اعتماد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ کینیڈا کو 2050 تک نیٹ صفر کے اخراج کی منتقلی میں مدد کر سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اگرچہ چھوٹے ماڈیولری ایکٹر کو ایٹمی تجدید کے آغاز کے طور پر پذیرائی دی جا رہی ہے، لیکن اخراجات اور وقت کی حد کے بارے میں بڑے سوالات سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے کینیڈا کے قدرتی وسائل کے وزیر سیمس اوریگن کا کہنا ہے کہ SMRs کے پاس اتنی قابل اعتماد بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کہ وہ کینیڈا کو 2050 تک نیٹ صفر کے اخراج کی منتقلی میں مدد کر سکے۔ سیمس اوریگن کا کہنا ہے کہ ایٹمی توانائی کی صنعت سے ان مسائل پر قابو پانے کی امید ہے جو تابکاری، فضلے اور حادثات کے خطرے سے دوچار ہیں۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ SMR پر روایتی جوہری لاگت سے بھی کم خرچ ہوگا اور وہ لچکدار ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے اور آلودگی پھیلانے والے ڈیزل پر انحصار کرنے کے بجائے دور دراز برادریوں کے لیے خدمات فراہم کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ سیمس اوریگن نے گزشتہ 18 دسمبر 2020 کو چھوٹے ماڈیولر جوہری ری ایکٹروں کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے عملے منصوبے کی نقاب کشائی کی تھی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ نہ ہی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ویکسین کی فراہمی سے قبل ان چیزوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات کا کوئی امکان نہیں، جبکہ نہ ہی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ ویکسین کی فراہمی سے قبل ان چیزوں کا کوئی امکان نہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اقلیتی پارلیمنٹ کے آغاز سے ہی ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں مستقل طور پر کہہ رہا ہوں، ہم انتخابات نہیں چاہتے ہیں۔ کینیڈا کی وفاقی کابینہ میں بڑی تبدیلیوں پر ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جو لوگ اب کابینہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں وہ طویل عرصے تک اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم کینیڈا کے بہترین مفادات کی خدمت کریں، چاہے وہ ملازمتیں پیدا کرنے کے بارے میں ہوں یا شہریوں کی صحت یا ویکسین کی فراہمی ہو، اسے یقینی بنایا جائے۔ کینیڈا میں کرونا وبا سے ہلاکتیں 17,538 ہو گئیں، جبکہ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6,88,891 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 17,538 ہو گئیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,36,827 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 8,878 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,33,065 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 5,209 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,14,585 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,389 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 59,608 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,038 ہے۔ دوسری جانب اونٹیریو میں شہری اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کے سبب تذبذب کا شکار ہیں، تاہم حکومت کی جانب وضاحت کی گئی ہے کہ اس دوران کوئی بھی پولیس اہلکار کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی شہری کو روک سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو یہ وضاحت فراہم کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ گھر سے باہر کیوں ہیں۔
کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,97,994 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,35,06,673 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 20,03,912 ہو گئیں، جبکہ 6,88,98,832 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,97,994 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,38,48,410 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,51,954 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,05,28,508 ہو گئی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات دوبارہ تیزی سے بڑھنے لگی ہیں، یہاں اس سے اموات کی تعداد 86,015 ہو گئی، جبکہ کرونا کے کیسز کی تعداد 32,60,258 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 23,495 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 23,64,801 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 37ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,310 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,64,440 تک جا پہنچی ہے۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FBI نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف احتجاجاً امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں حملوں اور ہنگامہ آرائی کا خطرہ ہے۔ وفاقی تفتیشی ادارے FBI نے خبردار کیا ہے کہ 16 سے 20 جنوری تک سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر حملے ہو سکتے ہیں۔ FBI کے مطابق بائیڈن کے خلاف احتجاجاً امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں سرکاری دفاتر اور عمارتوں پر بھی حملے کا خدشہ ہے۔ FBI کی وارننگ کے بعد کئی ریاستوں میں نیشنل گارڈز طلب کر لیے گئے ہیں اور امن و امان پر قابو پانے کے لیے 20,000 نیشنل گارڈز بھی تعینات ہیں، جبکہ سیاسی رہنماؤں کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے۔ دارالحکومت واشنگٹن میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے، جس کے باعث متعدد سڑکیں اور شہر میں رکاوٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، جبکہ واشنگٹن کے مرکزی علاقوں میں ہوٹل بند بھی کروا دیے گئے ہیں۔ کیپٹل ہل کے اطراف کاروبار، میٹرو اسٹیشنز، پارکس اور دیگر اہم مقامات 15 سے 21 جنوری تک بند کر دیے گئے۔ کیپٹل ہل کی عمارت کے اندر اور باہر بھی فوج تعینات ہے۔ عمارت کو اونچی باڑ لگا کر امریکی سپریم کورٹ اور لائبریری آف کانگریس سے الگ کر دیا گیا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے امریکی معیشت کو بچانے کے لیے $1.9 کھرب کے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکی معیشت کو بچانے کے لیے $1.9 کھرب کے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان کیا ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے کرونا ویکسینیشن پیکج کا اعلان امریکی معیشت کو بچانے کے لیے منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت ان کا اپنی صدارت کے پہلے 100 روز میں 1 کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا منصوبہ ہے۔ اس پیکج کے تحت امریکن شہریوں کو $1,400 بھی فراہم کیے جائیں گے، جو حال ہی میں منظور ہونے والے کووڈ-19 بل کے علاوہ ہیں۔ ادھر برطانیہ نے جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں کے مسافروں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ اقدامات کا مقصد نیا وائرس برطانیہ پہنچنے سے روکنا ہے۔ برطانیہ میں 30 لاکھ سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگا دی گئی ہے۔ فرانس بھر میں ہفتے کے روز سے روزانہ شام 6 بجے کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور داماد نے اپنی سیکیورٹی پر تعینات خفیہ ایجنٹس کو اپنے پرتعیش گھر میں بنیادی انسانی ضروریات واش روم استعمال کرنے نہ دیا۔ اس خبر کی ترجمان وائٹ ہاؤس نے بھی تردید کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا اور داماد کشنر پر قومی خزانے کو $1,44,000 نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا اور داماد نے اپنی سیکیورٹی پر تعینات خفیہ ایجنٹس کو اپنے پرتعیش گھر میں بنیادی انسانی ضرورت واش روم استعمال نہیں کرنے دیا۔ رپورٹ کے مطابق جیرڈ کشنر اور واشنگٹن ڈی سی میں 2017 میں 5,000 مربع فٹ کا پرتعیش مکان کرائے پر لیا،
جس میں 6 بڑے اور ایک چھوٹا ٹوائلٹ تھا، لیکن ایوانکا اور کشنر نے خفیہ ایجنٹس کو ٹوائلٹس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ مجبوراً ایجنٹس فٹ پاتھ، ہوٹلوں کے ٹوائلٹس، پبلک ٹوائلٹس اور قریبی مقامات استعمال کرتے رہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ہمسایوں نے شکایت کی تو ایجنٹس سابق صدر اوباما کے گیراج کا ٹوائلٹ استعمال کرتے رہے، تاہم بعد میں ایوانکا اور کشنر کے مکان کے قریب سڑک پار ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ $3000 ماہانہ کرائے پہ مل گیا۔ اس طرح 2017 سے اب تک $1,44,000 یعنی 23 کروڑ پاکستانی روپے سے زائد صرف سیکرٹ ایجنٹس کے ٹوائلٹس پر خرچ کر دیے گئے۔ یہ رقم امریکی ٹیکس دہندگان کی جیب سے ادا کی گئی۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس نے خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ خفیہ ایجنٹس کو باتھ روم استعمال کرنے سے نہیں روکا گیا۔ جاپان، برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے بعد اب امریکہ میں کرونا وائرس کی 2 نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں۔ ماہرین نے انہیں دیگر قسموں سے مختلف قرار دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا کی 2 نئی اقسام امریکی سرزمین سے ہی نمودار ہوئی ہیں، جن میں سے ایک بہت زیادہ متعدی ہے جو ممکنہ طور پر ریاست اوہایو میں قبضہ جما سکتا ہے۔ ان میں ہونے والی میوٹیشنز بھی انہیں زیادہ متعدی بناتی ہیں۔ اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے محققین نے 2 اقسام کو دریافت کیا۔ اس حوالے سے مکمل نتائج ابھی شائع نہیں کیے گئے، البتہ ماہرین اس نئے چیلنج کا جائزہ لے رہے ہیں۔ دونوں میں سے ایک قسم تو فی الحال ابھی اوہایو کے صرف ایک مریض میں دریافت ہوئی اور اس کا میوٹیشنل کا عملہ برطانیہ میں دریافت ہونے والی قسم کی طرح ہے۔ محققین کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس کی اصل شکل میں تبدیلی کے بعد نئی اقسام سامنے آئی ہیں، تاہم امریکہ میں کرونا کی دوسری قسم زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ مذکورہ قسم میں 4 ایسی جینیاتی میوٹیشنز کو دریافت کیا گیا جو نئے کرونا وائرس میں اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی تھی۔ ماہرین نے دوسری قسم کو کولمبس اسٹرین کا نام دیا ہے، جس میں جینیاتی ریڑھ کی ہڈی تو ابتدائی کیسز جیسی ہی ہے، لیکن میوٹیشنز کا عمل منفرد ہے۔ یہ میوٹیشنز برطانیہ یا جنوبی افریقی اقسام سے تعلق نہیں رکھتی۔ انڈونیشیا میں شدید زلزلے کے نتیجے میں درجنوں عمارتیں زمیں بوس جبکہ پل تباہ ہو گئے۔ بجلی کا نظام بھی درم برم ہو کر رہ گیا۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ انڈونیشیا میں آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 34 ہو گئی جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اتنے شدید تھے کہ درجنوں عمارتیں گر گئیں اور پل تباہ ہو گئے جبکہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی، جس سے کئی اسپتالوں کی عمارتیں بھی گر گئیں، جس کے نتیجے میں عملہ اور مریض ملبے تلے دب گئے۔ رپورٹس کے مطابق زلزلے میں اب تک 34 افراد کے ہلاک اور سینکڑوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ امدادی کارروائیوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ فلم 2 اپریل کی بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیز کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فلمی دنیا کے سب سے بڑے جاسوس کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے شائقین کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی ایک بار تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ فلم 2 اپریل کے بجائے اب نومبر 2021 میں ریلیز کی جائے گی۔ کرونا وائرس کے سبب فلم کی ریلیز کو 2 اپریل 2021 تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ عالمی وبا کے باعث جیمز بانڈ کی فلم نو ٹائم ٹو ڈائی کی ریلیز میں درپیش مشکلات کے سبب کمپنی نے اس کی فروخت کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ کمپنی 40 ارب روپے میں بننے والی فلم کو 96 ارب روپے میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ فلم کو ایپل اور نیٹ فلکس پر ریلیز کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ نو ٹائم ٹو ڈائی اداکار ڈینیل گریگ کی برطانوی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ کی حیثیت سے آخری فلم ہے۔ یونیورسل پکچرز کے بینر تلے بننے والی مذکورہ فلم میں ڈینیل گریگ 5ویں بار سیریز میں بانڈ کا کردار نبھا رہے ہیں۔ جیمز بانڈ ایک جاسوس کا کردار ہے جسے آئن فلیمنگ نے 1953 میں لکھا تھا، جس پر اب تک 24 فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ جیمز بانڈ سیریز اب تک 8 کھرب کا بزنس کر چکی ہے۔ ڈینیل گریگ نے اب تک جن بانڈ سیریز کے فلموں میں کام کیا ان میں 2006 میں بانڈ سیریز کی فلم کیسینو رائل، 2008 میں کوانٹم آف سولیس، 2012 میں اسکائی فال اور 2015 میں اسپیکٹر شامل ہے۔ 50 سالہ ڈینیل گریگ نے جیمز بانڈ کی 5ویں فلم کے لیے $5 کروڑ کا معاہدہ کیا ہے۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ کی سائٹ انسٹاگرام پر بالی ووڈ سپر اسٹار امیتابھ بچن نے 78 برس پرانی ایک تصویر شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے ایک دلچسپ کیپشن بھی لکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن نے اپنی 78 سال پرانی تصویر شیئر کر دی۔ فوٹوز اینڈ ویڈیوز شیئرنگ ایپ کے سائٹ انسٹاگرام پر امیتابھ بچن نے اپنے بچپن کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اس پر ایک دلچسپ کیپشن بھی لکھا ہے۔ امیتابھ بچن نے کہا کہ میرا بچپن سے اسٹائل آج تک ایک ہی ہے، بس تھوڑی آنکھیں اور بال ہی بدلے ہیں، باقی ہم تو آج بھی 78 سال پہلے بچے کی طرح ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام پر جو تصویر شیئر کی ہے اس پر امیتابھ نے لکھا کہ میری یہ تصویر 1942 کی ہے۔ امیتابھ کی اس تصویر کو ان کے مداح بھی خوب پسند کر رہے ہیں اور اس پر اپنے دلچسپ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔